نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات، کچھ عرض و معروض سے پیشتر کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت سرکار بارگاہ غوثیت مآب شہنشاہ بغداد کی بارگاہ پاک میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، العما قہر ہے اے غوث اتیکھا تیرا، العما قہر ہے اے غوث اتیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سامعین حضرات، آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں محبت کے ساتھ درود کا تحفہ نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک بار اور درود پاک کا ورد کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ مبارک وسلم صلی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سامعین حضرات، میں نے خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. میں بغیر کسی تمہید کے محبت و عقیدت کے ساتھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کرنا چاہوں اور آپ محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. بغیر کسی تمہید کے میرے امام کہتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. حضرت سیدنا شیخ ابو معالی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے ولی کامل بزرگ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں بغداد شریف کی سرزمین ہے، بارگاہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک انسان جس نے دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وقت کا شہنشاہ بھی حاضر ہوتا ہے، بادشاہ وقت بھی حاضر ہوتے ہیں، وزراء سفراء کی جماعت ہوتی ہے اور بڑے سرکار کی بارگاہ میں بڑا مال ہوگا. اس نے سوچا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گیا، بری نیت لے کر کے، برا ارادہ لے کر کے کہ مال کثیر ہاتھ میں آئے گا. وہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گیا،
جب حاضر ہوا رات کی تاریکی ہے، اس نے سارے ساز و سامان کو یکجا کر کے جب چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو آنکھوں سے نابینا ہو جاتا ہے، سامان کو رکھتا ہے آنکھوں کا بینا ہو جاتا ہے، پھر چلنے کا ارادہ کیا پھر نابینا ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی ارادہ کیا اب نابینا ہو گیا۔ صبح کے وقت حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی، حضور فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں پہ کسی کی ڈیوٹی لگا دی جائے۔ تو بڑے سرکار نے ارشاد فرمایا آپ کی شان کریمانہ کو ملاحظہ فرمائیے، آپ کے اخلاق کریمانہ کو ملاحظہ فرمائیے، آپ کی سخاوت کو ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں میرا ایک مہمان آیا ہے، میرے گھر میں میرا ایک مہمان آیا ہے، اسے میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے اسی چور کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو غوث اعظم سرکار نے، شہنشاہ بغداد نے، ولیوں کے تاجدار نے اسے اپنی بارگاہ میں پا کر کے ولایت کی ایک نگاہ ڈال کر کے وقت کے چور کو ابدال وقت بناتے ہیں اور فرماتے ہیں خضر علیہ السلام سے لے جاؤ اسی مقام پر فائز کر دو۔ ابو معالی سرکار فرماتے ہیں او قادری فقیروں، او غوث اعظم سرکار سے محبت رکھنے والوں اور سرکار غوث اعظم کی محبت میں اپنے مال کو پیش کرنے والوں، جب بڑے سرکار نے ایک چور کو فراموش نہ کیا تو تجھے فراموش کب کریں گے؟ سبحان اللہ۔ جب ایک چور کو فراموش نہ کیا تو تجھے کب فراموش کریں گے؟ اور میرے امام نے یہی کہا، امام الاولیاء، بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ پاک وہ ہے کہ آپ کی بارگاہ سے کوئی سائل مایوس ہو کر کے نہیں گیا بلکہ اس کا دامن تنگ ہو گیا ہے، بڑے سرکار کی عطا میں کمی نہیں آئی ہے۔ بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اور میرے امام کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ پاک ہے۔ میں بات عرض کروں سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب آپ قصبہ جیلان سے اپنی ماں سے اجازت لے کر بغداد کی سرزمین پہ تشریف لے آئے، جب آپ کی ولایت کا شہرہ ہوا، آپ کی شان رفیع کے چرچے ہوئے تو بڑے دور دور سے اولیاء کرام سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک اللہ کے ولی سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شہرت کو سن کر کے وہ بغداد سے کافی دور سے سفر طے کر کے بغداد کی سرزمین میں آئے۔ جب بغداد کی سرزمین میں داخل ہوئے، باب الشیخ کے قریب سے جب آپ کا گزر ہوا تو غوث پاک سرکار کی استبل کو دیکھا جس میں اعلیٰ نسل کے ایسے گھوڑے بندھے ہوئے تھے جو کسی بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتے تھے۔ وہ گھوڑے کسی عام رسیوں میں نہیں بلکہ چاندی کی زنجیروں میں سونے کی میخوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس ولی نے جب یہ دیکھا کہا یہ غوث پاک سرکار یہ ایسی شان رکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت بھی دیکھ کر کے شرمندہ ہو، اے یاد الہی میں کیا لذت پاتے ہوں گے، انہیں کیا ذوق ملتا ہوگا۔ یہ وسوسے شیطانی اس کے دل میں پیدا ہوا اور باب الشیخ سے واپس ہو کر کے ایک مسجد میں جا کر کے رات اختیار کیا، رات گزارتا ہے اور مسجد کے امام سے ملاقات کرتا ہے۔ اسی رات میں اسی ایک ملحد مرض نے آ دبوچا اور اسی ملحد مرض میں وہ گرفتار ہو گیا۔ امام بڑے رحم دل انسان تھے، انہوں نے ایک عیسائی طبیب کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں اس بیمار کو لے کر کے گئے۔ طبیب حاذق حکیم نے، عیسائی حکیم نے اس کے نبض کو دیکھا، اس کے قارورہ کو دیکھا، اس کے خون کو چیک کیا اور کہا کہ یہ ملحد مرض ہے، اب اس مرض سے خلاصی ناممکن ہے، لیکن ایک صورت ہے، اعلیٰ نسل کے اگر گھوڑے مل جائے تو اسی گھوڑے کو ذبح کر کے اس کے خون میں اسے غسل دیا جائے اور اس کے جگر کو اسے کھلایا جائے، اللہ اسے شفا دے دے گا۔ امام باب الشیخ کے قریب ہیں، وہ امام بڑے رحم دل تھے، انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گئے لیکن وہ گھوڑے نہ ملے تو دیکھا
دیکھا کہ غوث پاک کی استبل میں ایسے اعلیٰ نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، وہ جا کر بڑے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بیمار کی بیماری کے لیے عرض کیا کہ حضور حاذق حکیم نے بتایا ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے سے اس کا علاج کیا جائے گا۔ سرکار کی سخاوت کی دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اپنے باورچی کو حکم دیا، خادم کو حکم دیا، اے میرے خادم استبل کے دروازے کو کھول دے، اسے جو گھوڑے چاہیے اور دے دے اسے، اس مریض کو علاج میں کام آئے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک گھوڑے جاتے گئے، یہاں تک کہ متواتر 40 گھوڑے اس کے علاج میں کام آ گئے۔ جب اسے مکمل شفا حاصل ہو گئے تو اس طبیب اس مریض نے کہا امام سے مجھے بڑے سرکار کی بارگاہ میں لے چلو، سیدنا غوث پاک سرکار ہیں آپ کی بارگاہ میں، امام بھی ہے، وہ مریض بھی ہے، وہ عیسائی طبیب بھی ہے۔ یہ تینوں حضرات جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئے تو سرکار غوث اعظم نے اس مریض سے فرمایا اے شخص جب اپنے ملک سے بغداد کی سخت سفر کر رہا تھا مجھے الہام ہو گیا تھا عبد القادر تیرے پاس ایک میرا بندہ جا رہا ہے اور تیری بارگاہ میں نہ جا کر کے ایک وسوسے شیطانی کا شکار ہوگا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو الہام ہوا تھا اس کے علاج میں اعلیٰ نسل کے گھوڑے کام آئیں گے۔ بڑے پیر نے ارشاد فرمایا اے شخص وہ گھوڑے میں نے اپنے لیے نہیں تیرے لیے انتظام کر کے رکھا تھا۔ مصیبت میں جہاں پہنچوں تمہیں آواز دوں آقا، مصیبت میں جہاں پہنچوں تمہیں آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ اور خضر کے شکر کے جوش میں ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں اے شخص میں نے جو انتظام کیا ہے میں نے انتظام اس لیے کیا ہے کہ تیرا جو علاج کرے وہ طبیب بھی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے، وہ طبیب بھی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ حکم دیا خادم کو بڑے سرکار نے اس طبیب کو سونے کی زنجیریں چاندی کی میخیں انعام میں دے دیا جائے۔ اس نے عیسائی نے عرض کیا حضور انعام بعد میں لوں گا، پہلے دولت اسلام عطا فرمایا جائے، پہلے ایمان کی دولت دیا جائے۔ سرکار غوث اعظم نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ مشرف با اسلام ہو جاتا ہے، مشرف با اسلام ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دولت اسلام سے مالا مال ہوتا ہے۔ آپ اتنا عطا فرماتے ہیں ایک ولی حضرت سیدنا شیخ زندہ فیل رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ ہیں، یہ ایسی جلالی شان رکھتے تھے، یہ بجائے گھوڑے کے شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اور جس علاقے میں جاتے جس مقام پہ جاتے وہاں کے ولی کو اطلاع کرتے تھے، حکم دیتے تھے کہ میں گھوڑے کی سواری کے بجائے شیر کی سواری کرتا ہوں اور میرے شیر کی سواری کی خوراک کا انتظام کیا جائے۔ جس بھی علاقے میں جس بھی ملک میں وہ جاتے، یہاں تک کہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے اس علاقے کے کتب کو حکم دیا، اس نے شیر کی خوراک کا انتظام کر کے تنزن یہ کہا کہ شیخ احمد زندہ فیل سے کہہ دینا کہ بغداد آپ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں، بغداد میں آپ جائیں گے تو آپ کے شعر کی اچھی تواضع خاطر ہوگی۔ حضرت سیدنا شیخ زندہ فیل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ طنز جو ہے بڑا ناگوار گزرا۔ آپ اسی وقت بغداد کی سمت سفر فرماتے ہیں، جب بغداد پہنچتے ہیں تو غیبی الہام سرکار غوث پاک کو ہوا، اللہ نے حکم دیا عبد القادر تیری بارگاہ میں شیخ احمد زندہ فیل آ رہے ہیں، جو جلالی کیفیت میں ہیں، وہ گھوڑے کی سواری کے بجائے شیر کی سواری کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ شیخ احمد زندہ فیل آ رہے ہیں، ان کے شیر کی خوراک کا انتظام کیا جائے۔ ایک گائے کا انتظام کیا گیا۔ شیخ احمد زندہ فیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب بغداد میں آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا مریدوں سے اولیاء زمانہ میں میری نگاہوں میں کوئی جچتا نہیں، اولیاء زمانہ میں میری نگاہوں میں کوئی جچتا نہیں سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے، کہ ان کے مرتبے بڑے بلند ہیں، ان کے مقام بڑے عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ زندہ فیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کو بھیجا غوث پاک کی بارگاہ میں، وہ خادم سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گیا، کہا حضور شیخ احمد زندہ فیل آئے ہیں، ان کا حکم ہے کہ ان کے شیر کی خوراک کا انتظام کیا جائے۔ سرکار غوث پاک نے مسکرا کر ارشاد فرمایا تم جاؤ، تمہارے پیچھے شیر کی خوراک جاتی ہے۔ خادم اس گائے کو لے کر چلتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک دبلا پتلا کتا جو آپ کی بارگاہ میں رہتا تھا وہ بھی پیچھے ہو لیا۔
گائے بھی چلتی رہی، کتا بھی چلتا رہا۔ شیخ احمد زندہ فیل کی بارگاہ میں جب وہ گائے پہنچتی ہے تو شیر نے گائے کو دیکھا اور شیخ احمد زندہ فیل نے اس شیر کو اشارہ کیا کہ اپنی خوراک حاصل کرے۔ جب اس شیر نے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے گائے کی طرف بڑھنا چاہا تو اسی دبلے پتلے کتے نے فلان کر اس کے پشت پہ سواری کر لی، اس کی گردن کو کاٹ ڈالا اور اس کے پیٹ کو چاٹ کر دیا۔ وہ شیر وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد زندہ فیل رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ اپنے شیر کی کیفیت دیکھ کر کے بارگاہ غوثیت میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے حضور غلام آیا ہے، قصور معاف فرمائیے، اے میرے آقا میری خطاؤں کو درگزر فرما دیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر کے آپ نے انہیں ایسی دولت عطا فرمائی۔ شیخ احمد زندہ فیل رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم سرکار نے اتنا عطا فرمایا کہ شیخ احمد زندہ فیل جو ابھی تک یہ کہہ رہے تھے اولیاء زمانہ میں میری نگاہوں میں کوئی نہیں جستا، عرض کرتے ہیں آقا آپ جیسا بلند مرتبہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا، بزرگی میرے رب نے آپ پر تمام فرما دیا۔ اللہ بزرگی رب نے آپ پر تمام فرما دیا۔ وہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ پاک ہے۔ میرے عزیزوں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کسی کا دل نہیں توڑا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا بچپنا تھا، میرے امام نے ایک شعر کہا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ میرے امام نے شعر کے آئینے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سرکار سیدنا شیخ عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے نانا جان تھے، بحیرہ احزر کے دامن میں خانقاہ آباد تھی۔ اس خانقاہ میں ایک مرد کامل، ایک درویش کامل، ایک اللہ کے ولی رہا کرتے تھے۔ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور بارگاہ پاک میں آنے کے بعد اس نے آواز دی اس خانقاہ کے اس بزرگ کو، اور زار و قطار رو رہی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چیخ کو سن کر کے آپ اپنے حجرے سے باہر آئے، دیکھا ایک عورت اپنے گود میں ایک شرپوش بچے کو لیے ہوئی زار و قطار آنسو بہا رہی ہے۔ آپ نے اس عورت نے عرض کی حضور آپ دعا فرمائیں، میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، میرا ایک بیٹا تھا، میری زندگی کی کل دولت یہی میرا اکلیتا بیٹا تھا، یہ بیمار ہو گیا، میں نے اپنی تمام تر کوششوں کو یکجا کیا، کامیاب نہ ہوئی، اپنی تمام کوششوں کو اکٹھا کیا، کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ اسے نئی زندگی عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، خاتون صبر کر، اللہ تجھے صبر کی توفیق عطا دے۔ فرمائے اے خاتون صبر کر، اللہ تجھے صبر کی دولت عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر کے آپ اپنی خانقاہ میں چلے گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بچپنا تھا، آپ آئے، ارشاد فرماتے ہیں ماں آپ اس طرح سے آنسو کیوں بہا رہی ہیں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا بیٹا میں کیا کروں گا، میں بڑی امیدیں لے کر اس بارگاہ میں آئی تھی، اور اس بارگاہ کے مرد کامل نے مجھے تقدیر کے بھور میں پھنسا کر صبر کی تلقین کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے، اپنی عبادت گاہ میں چلے گئے۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بچپن تھا، اللہ اکبر، اس عورت کا رونا آپ سے برداشت نہ ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ماں تجھے غلطی ہو رہی ہے، تیرا بیٹا مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، سبحان اللہ، تیرا بیٹا مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو کپڑے کو ہٹا، اپنے بچے کا دیدار کر لے۔ اس عورت نے جب اپنے سرپوش بچے کے جسم سے اپنے اس کپڑے کو ہٹایا، اس کپڑے کو چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے؟ وہی مردہ شدہ بچہ جو ہے اب وہ حرکت میں ہے، وہی بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ اب اس عورت کی ایک چیخ بلند ہوتی ہے، پہلے غم کے آنسو تھے، اب خوشی کے آنسو بلند، خوشی کے آنسو نکلتے ہیں، اب ایک خوشی کی چیخ بلند ہوتی
ہوتی ہے، مرد کامل اس چونٹ کی آواز سن کر کے اپنی بارگاہ سے باہر آتے ہیں، اور باہر آئے آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے ایک نظر اس مردہ بچے کی طرف کیا، اس متحرک بچے کی طرف کیا، ایک نظر غوث پاک سرکار کی طرف کیا، اور غوث پاک سرکار کی طرف بڑھنے لگے اور کہنے لگے ایک بچے نے آج رب کے اس راز کو فاش کر دیا برسرے عام، اور آپ بڑھنا چاہتے غوث پاک سرکار کی طرف، آپ کا بچپنا تھا، آپ نے بھاگنا شروع کیا، آپ کا بچپنا تھا، آپ نے بھاگنا شروع کیا۔ سیدنا غوث پاک سرکار بھاگتے بھاگتے ایک قبرستان کی طرف مڑتے ہیں، اور اس میں جانے کے بعد آپ آواز دیتے ہیں او قبر کے دفینوں میری مدد کرو، آج میرے نانا عالم جلال میں ہے۔ آپ کی آواز سن کر کے اس قبرستان کے 300 مردے آپ کی ڈھال بن چکے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کھڑے ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں عبد القادر ٹھہر جاؤ، عبد القادر ٹھہر جاؤ، اے بیٹا ٹھہر جاؤ، ہم تیرے مقام کو نہیں پا سکتے۔ اے نانا ہے کہہ رہے ہیں بیٹا تجھے اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اور میرے امام نے اسی کو کہا نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور میرے امام نے کہا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وسیلے کے طور پر میرے آقا میرے امام نے سرکار غوث اعظم کی ذات کو پیش کیا ہے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں سرکار غوث اعظم کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اور ایک شعر میرے امام یہ فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سرکار غوث اعظم نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا جا کر کے سید احمد رفاعی سے کہنا عشق کیا ہے۔ خادم سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے وہ حکم سن کر کے آیا اور سید احمد سے عرض کرنے لگا حضور عشق کیا ہے۔ سرکار سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا عشق ایک ایسی آگ ہے جو ماں سوا اللہ کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اتنا کہا اور آپ نے ایک آہ چیخی، ایک آہ نکالی، ایک آہ کھینچی، اور جب آہ کھینچی تو جس درخت کے سائے میں آپ تشریف فرماتے وہ درخت جلنے لگا، اور جب درخت جلنے لگا وہ درخت خاکستر جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بھی جل کر خاک ہو جاتا ہے، پھر پانی کی شکل میں بہا اور برف کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ خادم یہ کیفیت دیکھ کر بڑے سرکار کی بارگاہ میں آیا اور سید احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو بیان کیا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر سید احمد کا جسم برف ہو چکا ہے اسی مقام پہ جانا اور خوشبو لے کر کے جانا، اسی خوشبو کو سلگا دینا۔ سید احمد رفاعی اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے، سبحان اللہ، اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے۔ خادم آیا اور خوشبو کیا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم سے جب آیا خوشبو سلگائی، اس خوشبو سلگائی تو سید احمد رفاعی پھر اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہو جاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب ولی فنا در فنا کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ اپنے جسم کے ساتھ اپنی زندگی پانا ناممکن ہے، لیکن دو ولی ایسے گزرے ہیں جو فنا در فنا کے مقام میں جانے کے بعد بھی اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ ایک سید احمد رفاعی، دوسرے وہ خادم جس کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھیجا تھا۔ یہ سرکار سید احمد رفاعی کا ایک رشتہ ہے غوث اعظم سرکار کے ساتھ، ایک رشتہ ہے سرکار غوث اعظم کے ساتھ، وہ آپ کے بھانجے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ بغداد شریف میں ہیں، آپ تفریح فرما رہے تھے، جب آپ بغداد سے باہر ہوئے ایک کپڑا بننے والا، ایک کپڑا بنانے والا شخص جو سال بھر میں ایک کپڑا بناتا تھا جسے بادشاہ وقت کو دیتا، اس کی جو رقم اسے ملتی تھی اسی رقم سے اپنے گھر کا، اپنے بال بچوں کا خرچ پورے سال تک چلاتا تھا۔ جب غوث پاک سرکار کو دیکھا، چہرے غوثیت مآب کو دیکھا تو فدا ہو گیا۔ اس نے فوراً آ کر کے مرید ہوا اور مرید ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں رہنے لگا۔
یہاں تک کہ ایک لمحے کے لیے بارگاہ غوثیت سے دور نہ جاتا اور آپ کی بارگاہ کے قریب ایک کارخانہ کپڑوں کا قائم کیا. اب سال بھر میں بڑی محنت و مشقت کے بعد 2 کپڑوں کا تھان تیار کرتا, ایک بادشاہ وقت کو ایک غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا. کسی حاسد نے جا کر کے بادشاہ کو خبر دیا کہ بادشاہ وقت اس کپڑا بنانے والے نے 2 کپڑوں کا تھان بنا کر کے جو قیمتی کپڑا ہے اپنے پیر کو دے دیا اور جو اس سے کم درجے کا کپڑا ہے وہ آپ کو دے دیا. بادشاہ ناراض ہوا, اس نے بلا کر کے زد و توبیخ کی اسے, کہا اب بنانا تو پہلے میرے پاس لانا, جو مجھے پسند آئے گا میں لے لوں گا. سیدنا غوث پاک کے اس مرید نے جب اتنا سنا تو ہاں تو کر لیا, لیکن آیا غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آج بادشاہ نے مجھ پر بیجا غصہ کیا ہے, اسے کوئی سزا ملنی چاہیے. تو غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے مرید تو بھی فقیر میں بھی فقیر, اور فقیروں کو اتنا جلال نہیں چاہیے, فقیروں کو اتنا جلال نہیں چاہیے. تو بھی فقیر میں بھی فقیر, فقیروں کو اتنا جلال نہیں چاہیے. اس کپڑا بنانے والا شخص جو ہے خاموش ہو گیا. ایک دن سرکار غوث پاک عالمی کے جلال کی کیفیت پہ تھے اور اس نے موقع کو غنیمت جانا اور جان کر کے عرض کی حضور ابھی اس بادشاہ کو سزا نہیں ملی, آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اسے ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ آپ کے کسی مرید کو تکلیف نہ دے. غوث پاک سرکار جلالی کیفیت میں تھے, آپ کی بارگاہ میں ایک مٹی کا پیالہ رکھا ہوا تھا, آپ نے اپنے دستے پاک سے ایک نقش لکھا اور اپنے خادم مرید کو دیا, کہا میرے مرید اس پیالے کو الٹا کر دے, اس پیالے کو الٹا کر دے. جب اس مرید نے اس پیالے کو الٹا کیا تو بادشاہ, اس کا پورا ملک, اس کا پوری لشکر, اس کے پوری رعایا اسی پیالے میں قید ہو گئی. بادشاہ کی ماں حج کو گئی تھی, جب حج سے واپس آئی نہ بادشاہ کے ملک کا نشان ہے, نہ اس کے بیٹے کا نشان ہے, نہ اس کی رعایا کا کوئی عطا پتہ ہے. بڑی حیران ہوئی, بڑی پریشان ہوئی, جنگل کی راہ لی, ایک مرد کامل کی بارگاہ میں گئی اور جانے کے بعد میں ان سے کہنے لگی حضور میرے بیٹے کا پتہ نہیں ہے, اس کا پتہ بتلائیے. تو اس درویش نے, اس بزرگ نے ایک نقش لکھا, کہا خاتون ایک چاندی میں سے جذب کر کے اپنے سرانے رکھ کر سو جانا, عالم خواب میں تجھے تیرے بیٹے کا پتہ مل جائے گا. تو اس عورت نے وہ نقش لا کر رات میں سوئی, خواب میں کیا دیکھا, حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا, عمر فاروق کو دیکھا, عثمان ذو النورین کو دیکھا, مولا کائنات کو دیکھا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار کیا. عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اے میرے مصطفیٰ کریم میرے بیٹے کا پتہ نہیں, اس کی پتہ بتلائیے. میرے آقا نے دعا فرمائی رب کی بارگاہ میں, اے پروردگار اپنے کس بندے کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ بادشاہ کے پورے ملک کو, پورے لشکر کو غائب کر دیا ہے. میرے آقا کو ایک ندا آئی, اے میرے حبیب یہ طاقت میں نے تمہارے نور عین غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے. آپ کے بیٹے عبد القادر نے اس کے پورے ملک کو, لشکر کو, بادشاہ کو اسی پیالے میں قید کر کے رکھا ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا نام جب سنا میرے مصطفیٰ نے, آپ نے سجدہ شکر ادا کیا, پروردگار عالم تیرا احسان ہے, تو نے میرے بیٹے عبد القادر کو یہ قوت عطا فرمائی ہے, یہ طاقت عطا فرمائی ہے اور رب نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے. حضرت علی محمد عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آپ کی عمر مبارک 50 سال کی ہو چکی تھی, آپ اولاد سے ایک دم مایوس ہو چکے تھے. غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں آئے, آنے کے بعد میں عرض کی حضور اب میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں ایک امید لے کر کے, اور آپ کی بارگاہ میں جو بھی جو اس امید کو لے کر کے آیا ہے آپ اسے نا امید نہیں بھیجتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر آپ دعا فرما دیں گے تو اللہ اسے پورا فرما دے گا. غوث پاک سرکار نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو. تو حضرت علی محمد عربی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور ابھی تک مجھے کوئی اولاد نہیں, آپ دعا فرما دیں. بڑے سرکار نے لوح محفوظ کو دیکھا, آپ نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے. تو کہا حضور اگر اولاد ہوتی تو میں آتا کیوں, حضور اگر اولاد ہوتی تو میں آتا کیوں, آپ دعا فرما دیں, مجھے امید ہے اللہ آپ کی دعا سے ضرور مجھے بیٹا عطا فرما دے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی محمد عربی سنو, ایسا ہے کہ ابھی میری پشت میں ایک بیٹا باقی ہے, ایک اللہ کا ولی دنیا میں آنا ابھی میری پشت میں موجود ہے. ایسا کرو میری پشت کو, اپنی پشت کو میری پشت سے ملا دو, او بیٹا میں تمہیں منتقل کرتا ہوں. سبحان اللہ, او بیٹا میں تمہیں منتقل کرتا ہوں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب اپنی پشت کو
حضرت علی کی پشت سے مس فرمایا تو آپ کی پشت میں جو بیٹا تھا وہ آپ کی پشت میں منتقل ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا وہ جب پیدا ہوگا تو وقت کا ولی کامل ہوگا، قطب زمان ہوگا، ایسی ایسی کتابوں کو لکھے گا کہ توحید و معرفت کے نغمے سنائے گا، دنیا سنتی رہے گی، دنیا محظوظ ہوتی رہے گی، اور وہ جب پیدا ہوگا تو اس کا نام محی الدین رکھنا۔ حضرت سیدنا علی ابن محمد عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق واقعی میرے گھر میں ایک بیٹا اللہ عز و جل نے عطا فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ پاور عطا فرمائی ہے، میں نوشتہ تقدیر کو بدلنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اگر میں چاہتا ہوں تو لوح محفوظ کے لکھے کو مٹا سکتا ہوں، اللہ نے مجھے پاور عطا فرمائی ہے، یہ طاقت دیا ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تو بارگاہ ہے، رب نے فرمایا اے میرے بندے اگر میں کسی کو مردود بنا دوں تو تجھے اسے محبوب بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچے لوگ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام، شہداء اعظام کی مقدس جماعت ہے۔ اللہ سے جل نے ایمان والوں کو حکم دیا، بے ایمان کو حکم نہیں دیا۔ ایمان والوں سے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچے لوگوں کے ساتھ آپ ہو جائیں گے تو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو سچے لوگوں کے پیشوا اولیاء کاملین کے سردار سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ اگر آج بھی ہماری محبت کا رشتہ غوث اعظم سرکار سے مضبوط ہے تو آج بھی آپ کی مدد، آج بھی آپ کی نصرت بطور کرامت آج بھی دیکھی جا سکتی ہے، آج بھی موجود ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ وہ بس صحیح چور صحیح مجرم ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، وما علینا الا البلاغ۔